لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، بے دھیان لوگوں کے لیے نہیں، جو تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں آخرت کی، اس قوم کے لیے جو جانوروں کی طرح نہیں کھا لیا اور پی لیا اور بس، نہ مرنے کا غم، نہ قبر کی فکر، نہ حشر کی فکر، فکر کا لفظ ہے، یتفکرون فکر سے نکلا ہے۔ ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، امن کا گھر، سلامتی کا گھر، جنت کی طرف اللہ تمہیں بلا رہے، آؤ۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تمہیں بلا رہا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو لوگوں، یہ مثال ہے دنیا کی زندگی کی۔ ان کھیتیوں سے دیکھ لو، کھیتیاں پکتی ہیں، اجڑتی ہیں، باغات پکتے ہیں، اجڑتے ہیں، چارہ اگتا ہے، ختم ہوتا ہے، کوٹا جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، ابھی پیدا ہوا، ابھی بچپنا، ابھی لڑکپن، ابھی جوانی، ابھی بڑھاپا، ابھی ختم۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ تو کیا فرمایا؟ قسم ہے تیز طوفانوں کی۔ دوسری آیت سورہ مرسلات، قسم ہے تیز طوفانوں کی، فالعاصفات عصفا، جب طوفان چلتے ہیں، جن کو منظور خدا ہوتا ہے اللہ ان طوفانوں سے بچا لیتا ہے، شاید یہ انسان دوبارہ انسان بن جائے، جن کو منظور نہیں ہوتا انہیں غرق کر دیتا ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیات پڑھی۔ تیسری آیت، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی، اللہ اکبر، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو سمندروں سے بخارات کو اٹھا کر بادل بناتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بادل کیسے بنتے ہیں؟ سمندر کے پانی سے بخارات اٹھتے ہیں، آبی بخارات، جس کو بھاپ بولتے ہیں۔ اب ان بھاپوں کو، ان بخارات کو اوپر لے جانے والی کون سی چیزیں؟ ہوائیں۔ وہ بھاپ اوپر جاتے ہیں، اللہ نے اوپر ایک تہ بنا رکھی ہے جس کو فریزر بولتے ہیں، فریزر۔ وہ بخارات اس تہ تک پہنچتے ہیں، کون پہنچاتا ہے؟ اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے۔ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اوپر فضا میں ایک تہ ہے فریزر نما، وہ بخارات وہاں بھی جاتے ہیں اور وہاں جم کر بادل بن جاتے ہیں۔ قسم ان ہواؤں کی جو بخارات کو اٹھاتی ہیں، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، بادل بننا ایک کام ہے، اللہ کی قدرت ہے، بادل بن جاتا ہے، آسمان میں پھیل جاتا ہے، برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سارے آسمان میں بادل ہوتا ہے اور وہ ایک دن برستا ہے، 2 دن برستا ہے، 3 دن برستا ہے، برستا ہی رہتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کون سی وہ چیز ہے جو ان بادلوں کو توڑ دے، بس بہت ہو گئی بارش، اب اللہ ایسے ہی کوئی طاقت بھیجے جو ان بادلوں کو توڑ دے۔ اللہ وہ کام بھی ہواؤں سے لیتا ہے۔ پہلے بادل بنتے ہیں ہواؤں سے، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، جڑ جاتے ہیں آسمان میں، پھر فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو توڑ دیتی ہیں۔ پھر اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ جڑے ہوئے بادل جو ایسے لگتا ہے اب یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اور یہ سدا برستے رہیں گے۔ ظاہر ہے میرے بھائیوں، جب آسمان میں بادل جڑا ہو، بارش برس رہی ہو، جب تک ان بادلوں میں دراڑ نہ پڑے وہ تو برستے رہیں گے، ان بادلوں میں جب تک شگاف نہ پڑے وہ تو برستے رہیں گے۔ بادلوں میں شگاف ضروری ہے، ان کا ٹوٹنا ضروری ہے، تاکہ وہ بارش جو انسانوں کی ضرورت تھی، جتنی ضرورت تھی برس گئی، اب بس
اب ان بادلوں میں دراڑیں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ فالفارقات فرقا، وہ ہوائیں ان بادلوں میں دراڑ ڈالتی ہیں، ان بادلوں کو توڑتی ہیں، اور جب بادل ٹوٹتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، بارش رک جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، لوگ پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں ہو گئیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جن کے چلنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں، قسم ہے ان طوفانوں کی جو شدت سے چلتے ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بخارات کو اٹھا کر بادل بناتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو بکھیرتی ہیں، توڑ دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، 5ویں قسم اللہ نے اٹھائی، قسم ہے ان ہواؤں کی جن کے ذریعے سے انسان کو نصیحت ہوتی ہے۔ یہ نصیحت ہے میرے بھائیوں، ٹھنڈی ہوا چلے، کالی گھٹا چلے، انسان کے لیے نصیحت، تیز طوفان چلے، انسان کے لیے نصیحت، ہواؤں سے بادل بنے، انسان کے لیے نصیحت، ہواؤں سے بادل ٹوٹ جائے، انسان کے لیے نصیحت، ہر عمل میں نصیحت، ہر عمل میں قدرت کی نشانی، ہر عمل میں اللہ کی قدرت کی کامل علامت۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو انسان کے لیے نصیحت ہیں۔ یہ 5 قسمیں اللہ نے سورہ مرسلات میں اٹھائیں۔ 5 قسمیں کھا کر آگے انشاءاللہ کیا بیان فرمایا وہ آئندہ جو میں آپ کے سامنے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔